سبحان الذی، پاک ہے وہ کون؟ اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا۔ اللہ اکبر، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، وہ صرف خوبیوں کا مالک ہے۔ جس واقعے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے لگا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم معجزے کو ذکر کرنے سے پہلے اپنی شان بیان فرمایا لوگوں پہلے اس طرف غور کرو کہ یہ جو بات کر رہا ہے وہ بات کرنے والا ہے کون؟ فرمایا سبحانہ، پاک ہے وہ ذات۔ تو وہاں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے، گمان بھی نہیں ہے۔ اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا۔ اسریٰ رات کو لے جانے کو کہتے ہیں، بعبدہ اپنے بندے کو لے گیا۔ عبد یاد رکھیے، جسم اور روح دونوں کو ملا کر عبد بنتا ہے۔ روح نہ ہو پھر بھی عبد نہیں ہے، جسم نہ ہو تو پھر بھی عبد نہیں ہے، روح اور جسم دونوں کے ساتھ عبد کہتے ہیں۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ سبحان اللہ، مسجد حرام مکہ المکرمہ میں ہے، جسے خانہ کعبہ جس کے اندر ہے، اس کے چاروں طرف جو مسجد ہے وہ مسجد حرام کہلاتی ہے، یعنی خانہ کعبہ کے جو پاس مسجد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے مسجد اقصی تک رات کو سیر کروائی، تھوڑے سے حصے میں۔ حالانکہ وہاں مکہ مکرمہ سے اس مسجد اقصی تک، فلسطین تک کم و بیش 1 مہینے کی مسافت تھی اس وقت۔ آج تو جہازوں کے ذریعے دن میں پہنچ جاتے ہیں 2-3 گھنٹوں میں، لیکن اس وقت جو مسافت تھی وہ 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ لگ جاتا تھا یہاں پہنچتے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروا دی۔ سبحان اللہ، یہ رات کا پچھلا پہر تھا، سحری کا وقت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام میں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا، ام ہانی کے گھر میں تھے، وہاں سے جگایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آب زمزم کے پاس لے کر گئے۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ اقدس چاک کیا، اور اس کے بعد ایمان و حکمت کا بھرا ہوا ایک تشت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک میں قلب اطہر میں اونڈھیلا گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے اٹھایا، براق ایک سواری لے کر آئے حضرت جبریل علیہ السلام، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھایا، اور اس براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ سبحان اللہ اکبر، اللہ، مطلب ہماری نگاہ یہاں سے مشرق میں پڑتی ہے، اس کا ایک قدم یہاں ہے تو دوسرا مشرق کے اس کونے میں۔ اللہ، وہ تو ایک قدم ہی مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ جائے، ایک قدم اس کا وہاں سے وہاں تک، اور ایک قدم اٹھانے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ جی اللہ اکبر، یہ جو واقعہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، چونکہ سیدھا قرآن نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ شب معراج کا یہ واقعہ ہے، جو معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ ہے، تو وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو قرآن کا حقیقی حکم ہے، ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ باقی مسجد اقصی سے جو آگے ہے، سدرۃ المنتہا، عرش اعلیٰ اور رب کی بارگاہ میں حاضری، یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے اس کو کافر نہیں کہتے، گمراہ بددین کہتے ہیں اس کو۔ جو احادیث کا انکار کرے وہ گمراہ بددین ہے، تو جو قرآن کی آیت کے بیان کیے ہوئے حکم کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ جی، تو یہ جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ اسریٰ ہے، اور مسجد اقصی تک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک ہے وہ معراج ہے۔ اللہ اکبر، اس سورت کا نام بنی اسرائیل بھی ہے، اور اس سورت کا نام سورہ اسریٰ بھی ہے، سورہ سبحان بھی ہے۔ 15واں پارہ ہمارا آج شروع ہو گیا سورہ بنی اسرائیل سے، الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اپنی سواری کو وہاں باندھا جہاں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی میں اندر تشریف لائے، اور تمام
انبیاء علیہ السلام آپ کے منتظر تھے. سبحان اللہ. اللہ تمام انبیاء اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء علیہ السلام کو 2 رکعت نماز نفل پڑھائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی. اسی لیے آپ کا لقب امام الانبیاء ہے. سبحان اللہ. امام الانبیاء. سبحان اللہ. مجھے کوئی یہ بتائے، دیکھیں نا اہل سنت کے عقیدے کو ہر جگہ آپ ڈھونڈتے پرکھتے جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے صاف شفاف عقیدہ نظر آئے گا. اگر انبیاء مر کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اگر مر کر مردے ختم ہو جاتے ہیں، ان میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا، تو یہ مسجد اقصیٰ میں حضور نے امامت کس کی کروائی؟ اللہ. یہ انبیاء کہاں سے آئے؟ اپنی زندگی پر، اپنے آپ پر انبیاء کی زندگی کو قیاس مت کریں. ہاں، اپنا ایمان برباد مت کریں. انبیاء علیہ السلام کی زندگی شہداء سے لاکھوں درجہ اعلیٰ ہے، اور شہداء کی زندگی ایسی ہے، رب فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو. کوئی بدبخت نبی کو مردہ کہے، ہم اسے بدبخت نہ کہیں تو کیا کہیں؟ کہاں نبی کی زندگی، کہاں ایک شہید کی زندگی. تو یہ انبیاء علیہ السلام سارے مسجد اقصیٰ میں تشریف فرمائے. حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ارشاد گرامی میں ہے، جب حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تو راستے میں جاتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اس سے بھی آگے اور رب کی پاکی بیان کریں. ادھر تو سفر کرتے ہوئے حضور نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ادھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیا نبی کی طرح کوئی ہو سکتا ہے نبی کی زندگی؟ یہ صرف اہل سنت کا عقیدہ ہے جو ثابت ہو رہا ہے، باقی کسی کا نہیں ہے. باقی سب نے انبیاء کے بارے میں نعوذ باللہ ایسے ایسے غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہیں، بے ادبی والے، گستاخی والے. وہ تو مردہ ہو گئے، وہ مر گئے، نعوذ باللہ من ذالک. اسی لیے یہ ہم بے ادبی کے الفاظ استعمال نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں وصال ہو گیا، ادب کا لفظ ہے. وصال کا مطلب ہوتا ہے ملنا. تو انبیاء علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے ملتے ہیں. ہاں، وہ نعوذ باللہ. وہ میرے والد نعوذ باللہ، میرے دادا مر گئے ہیں، انہیں کوئی مردہ کہے یہ مردہ پڑا ہوا ہے تو مجھے تو ان کے لیے بھی بے ادبی لگتی ہے. ہم تو اپنے والد کے لیے یہ لفظ برداشت نہیں کرتے، یار یہ بڑا بے ادبی کا لفظ ہے، یہ مردہ پڑا ہوا ہے. تو انبیاء کے لیے استعمال کرنا بے ادبی نہیں تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی، پھر مسجد اقصیٰ سے جبریل علیہ السلام 7 آسمانوں کی سیر ہوئی، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جہاں محبوبین اور مقربین کے مقام کی انتہا ہے. بس ختم وہاں پہ مقام. جہاں سب کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں حبیب کائنات کا مقام شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ. سدرۃ المنتہا سے جبریل امین نے وہاں تک تو ساتھ دیا، وہاں پہنچ کر فرمایا یا رسول اللہ یہاں سے آگے آپ اکیلے جائیں گے. سبحان اللہ. ہمارے مقام ختم، اب آپ کا شروع. سبحان اللہ. اللہ. اس وقت جبریل امین نے عرض کی کہ حضور اگر میں یہاں سے آگے ذرا سا بھی بڑا تو میرے پر جل جائیں گے اللہ کی تجلی سے. جہاں جبریل امین کی پر اللہ کی تجلی سے جل جائیں، وہاں محمد عربی آگے نکل جائیں تو محمد عربی کی شان تو دیکھیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جبریل علیہ السلام سراسر نور ہیں. جبریل نور ہونے کے باوجود رب کی نورانی تجلیات کے سامنے جل جائیں. حبیب کائنات کو بشر کہنے والوں ذرا سوچو تو صحیح کہ نور پیچھے رہ گیا، حبیب آگے نکل گئے. سبحان اللہ. اللہ. حضور کا نور جبریل امی سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. کہ حضور آگے نکل گئے، جبریل امی پیچھے رہ گئے، وہ آگے نہیں جا سکے. اللہ. پھر سدرۃ المنتہا سے آگے عرش اولا، اور پھر رب کائنات نے اپنی بارگاہ میں حضور کو حاضر کیا. قرآن نے فرمایا ثم دنا فتدلی، پھر اتنا قریب ہوئے اور قریب ہوئے. فکان قاب قوسین او ادنا، 2 کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ میں اتنا قرب عطا فرمایا. علماء کرام کا، محدثین کا، کئی بزرگان دین کا اس میں اختلاف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا دیدار کیا یا نہیں. اہل سنت اور جمہور اور کثیر علماء کا اسی پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج اپنی ان ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا.
دیدار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان گرامی ہے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ہم بنی ہاشم تو یہی کہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، جب انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو زور سے نعرہ مارا، مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی، سبحان اللہ، تو زور سے نعرہ مارا اور پھر فرمانے لگے واہ 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 واہ، موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام کیا اور ہمارے حبیب نے رب کو دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے بن دیکھے رب کے ہونے کی گواہی دی۔ حبیب کائنات وہ ہستی یہاں دنیا میں تشریف لائے جنہوں نے رب کو دیکھ کر گواہی دی، سبحان اللہ اللہ۔ صرف واحد ذات ہے جس نے دنیا میں دیکھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو راز و نیاز کی باتیں کی وہ الفاظ کی متحمل نہیں ہیں، اسی لیے رب نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس رب نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی، جو کچھ فرمایا وہ الفاظ کا متحمل ہے ہی نہیں کہ الفاظ میں بیان کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ راز و نیاز کی جو بھی باتیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار انعامات سے نوازا، اور ان میں سے 3 خصوصی انعامات تھے، 3 انعامات خصوصی تھے۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آخری آیات تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، دوسرا 50 نمازیں امت پر فرض ہوئی تھی۔ دیکھیں نا، جن کا عقیدہ ہے انبیاء مر گئے تو وہ بتائیں نا 50 نمازوں سے 5 کیسے ہو گئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 50 نمازیں لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی قوم کو آزما چکا ہوں، یہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے، جائیں رب سے کم کروائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے رہے، موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے، حضور جاتے رہے، حتیٰ کہ 5 نمازیں کم ہوتی رہی۔ کتنی جی؟ رب چاہتا تو ایک ہی بار میں آخر میں 5 نہ کر دیتا، لیکن رب نے اپنے حبیب کی شان بڑھانی تھی کہ حبیب آتے جائیں، ہم عطا کرتے جائیں، سبحان اللہ اللہ۔ 9ویں چکر میں جا کر وہ 5 نمازیں رہ گئی، لیکن رب نے نمازوں کی تعداد کم کر دی، ثواب میں کمی نہیں فرمائی۔ فرمایا حبیب نمازیں 5 ہوگی، ثواب 50 کا دوں گا، سبحان اللہ اللہ۔ نمازیں 5 ہوں گی، ثواب 50 کا دوں گا۔ یہ نمازیں کم کس نے کروائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کم و بیش 1500 سال پہلے گزر گئے ہیں۔ عقیدہ کس کا درست ہے نبیوں کے بارے میں؟ اہل سنت کا یا کسی اور کا؟ ہیں جی، ڈٹے رہے اپنے اس عقیدے پہ، مت ہی لیے گا یہاں سے۔ ہاں، 2 چیزیں میں نے آپ سے ذکر کر دی، تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج خصوصی حضور کو عنایت فرمائی وہ یہ تھا کہ آپ کی امت میں جو بھی مشرک نہیں ہوگا اس سب کو بخش دوں گا، سبحان اللہ، چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، مشرک نہیں ہے نا، بخش دوں گا۔ تو یہاں آپ کی ایک پریشانی حل کر دوں، آج دنیا میں 2 چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، فتنے باز ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن پوری دنیا میں فتنہ برپا کر دیتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ پورے محلے میں 1-2 فتنے باز ہوں گے، پورے محلے کو تنگ کر کے رکھیں گے، یہی حال ہے اس دنیا میں۔ فتنے باز تھوڑے ہیں، آل حق کثیر تعداد میں ہیں، لیکن آل حق کی شان یہ ہے کہ وہ چپ کر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ شور نہیں مچاتے ہیں جی۔ اور جو فتنے باز ہوتے ہیں نا، ان کا کام ہی شر پھیلانا، شور مچانا ہے۔ پوری دنیا میں اہل سنت کو 2-3 گروہ ایسے ہیں جو مشرک 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 کہتے ہیں نا، آپ کو لوگ مزار پہ جائیں گے یہ شرک ہے، مشرک ہیں، یہ مزار پہ جانے والے کیا ہیں؟ مشرک۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت کر لیجئے اور پھر حق کا فیصلہ کر لیجئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص ہوگا، مفہوم عرض کرتا ہوں، ایک شخص ہوگا جو قرآن پڑھے گا حتیٰ کہ قرآن کی روشنی اس میں نظر آئے گی، یعنی وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے گا، ظاہری شکل و صورت سنت کے مطابق بنا لے گا، نمازوں کی پابندی ہوگی، سبحان اللہ، تلاوت قرآن ہوگی بڑا، لیکن پھر اچانک وہ دین سے نکل جائے گا، دین سے نکل جائے گا اور اپنے ہمسائے پر، مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگائے گا، ان پر تلوار اٹھائے گا۔ تو ایک وقت آئے گا، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ اپنے مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگائیں گے، انہیں مشرک کہیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ،
مشرک کون ہوگا؟ جو شرک کا فتویٰ لگا رہا ہوگا وہ مشرک ہوگا، یا جس کو وہ مشرک کہہ رہا ہوگا وہ مشرک ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شرک کا فتویٰ لگا رہا ہوگا وہ مشرک ہوگا۔ اللہ اکبر! مسلمانوں میں بھلا کہاں سے کوئی مشرک ہو سکتا ہے؟ اہل سنت کو یہ اعزاز اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہے، اہل سنت نے کفر کے فتوے تو لگائے ہیں، جس نے بھی کفر کیا اس کو کافر کہا، لیکن آج تک اہل سنت نے کسی پہ شرک کا فتویٰ نہیں لگایا۔ وہ دو مخصوص گروہ ہیں جو اہل سنت پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ حدیث کی روح کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا وہ فتویٰ لگانے والے مشرک ہیں وہ فتویٰ لگانے والے مشرک ہیں، جن پہ لگا وہ مشرک نہیں، وہ تو مومن ہوں گے۔ سبحان اللہ! مزارات پہ جانا تو صحابہ کرام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، دنیا کا کوئی ولی ایسا نہیں گزرا، اولیاء اللہ کے حق ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ جو مشرک اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں نا، وہ بھی اولیاء اللہ کو حق ہی مانتے ہیں۔ تو جب آپ اولیاء اللہ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، کسی بھی ولی کی سیرت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو مزارات پہ جانے کا قائل نہ ہو اور مزارات پہ جاتا نہ ہو، کوئی بھی ایسا ولی نہیں گزرا۔ تو یہ تو اولیاء کی سیرت، اولیاء کی زندگی ہے۔ تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ہمیں مشرک کہتا ہے تو کہتا رہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم مومن ہیں، الحمدللہ ہیں، ثم الحمدللہ۔ تو حضور نے فرمایا بھی یہی ہے، مشرک جو کہنے والا ہوگا نا، جو شرک کا فتویٰ لگانے والا ہوگا، مشرک وہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔